فبأي آلاء ربكما تكذبان نور خدا ہے چار سو نور خدا رحمت کی بکھری ہوئی خوشبو کمی ہے بنی فرشتوں کا مکان نور خدا لے کر آیا رمضان نور خدا ہے چار سو نور خدا ہے چار سو نور بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ ناظرین محترم السلام علیکم۔ آپ کا میزبان تسلیم احمد صابری رمضان المبارک کی اس اسپیشل ٹرانسمیشن نعمت افطار کے ساتھ حاضر خدمت ہے۔ آپ یہ پروگرام میرے ساتھ دیکھا کرتے ہیں شام 5 بجے سے 8 بجے تک۔ روایت میں آتا ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام جن کی حکومت چرند و پرند پر بھی تھی، انسانوں پر بھی تھی، ہواؤں اور فضاؤں پر بھی تھی، دور سلیمانی میں ہی ایک شخص دربار حضرت سلیمان علیہ السلام میں آیا اور آ کر چیخنا چلانا شروع کر دیا کہ حضور میری مدد فرمائیے، حضور میری مدد فرمائیے۔ کیا ہوا؟ کہا میری ابھی ملک الموت سے ملاقات ہوئی ہے، میں نے اسے دیکھا، وہ مجھے بہت گھور گھور کر دیکھ رہا تھا اور میں اتنا خوف زدہ ہو گیا ہوں، اتنا ڈر گیا ہوں کہ آپ اندازہ نہیں لگا سکتے، آپ خدا را میری مدد کیجئے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا کہ تم کیا چاہتے ہو؟ کہ آپ مجھے کہیں، آپ کی تو حکومت ہواؤں پر ہے، فضاؤں پر ہے، آپ کہیں مجھے ہواؤں کے ذریعے اتنی دور بھیج دیجئے کہ میں بس اس ملک الموت کا ڈر بھی مجھ سے جاتا رہے اور وہ مجھے کہیں تلاش بھی نہ کر پائے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام مسکرا دیے اور فرمایا کہ ٹھیک ہے، جس طرح تمہاری خواہش ہے میں تمہیں ہوا کے ذریعے کہیں دور بھجوا دیتا ہوں۔ ہوا چلی حضرت سلیمان علیہ السلام کے حکم سے اور وہ شخص ہوا کے ذریعے ایک دور مقام پر پہنچ گیا۔ اگلے روز دربار سلیمانی میں ہی ملک الموت سلام کے لیے حاضر ہوتے ہیں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام فرماتے ہیں عزرائیل کل ایک شخص آیا تھا جو بہت پریشان تھا اور بہت خوف زدہ تھا اور یہ شکوہ کر رہا تھا کہ تم اسے گھور رہے تھے، وجہ کیا تھی؟ عرض کیا حضور بات یہ ہے کہ میں اسے دیکھ کر حیران ہو گیا تھا اور گھور اس لیے رہا تھا کہ مجھے کچھ ہی دیر بعد اس کی روح قبض کرنی تھی، لیکن وہاں نہیں کرنی تھی، اس سے بہت زیادہ فاصلے پر دور کرنی تھی جہاں وہ پہنچ نہیں سکتا تھا۔ تو میں اس بات پر حیران ہو رہا تھا کہ اس کی روح قبض وہاں کرنی ہے، یہ اس وقت یہاں ہے، جب روح قبض کرنے کا، اس کی موت کا وقت آئے گا تو یہ اس وقت وہاں تک کیسے پہنچے گا؟ میں اس بات پر بہت حیران تھا اور اسے بہت حیرت سے دیکھ رہا تھا کہ بس وہ آپ کے پاس آیا اور اس نے اس طرح عرض کی اور ہواؤں میں ہوتا ہوا وہ دور کہیں جا کر چلا گیا، اور جیسے ہی وہ وہاں پہنچا جو اس کی موت کی جگہ تھی، جہاں اسے ہوا نے پہنچا دیا تھا، میں بھی وہیں پر پہنچا اور اس کی روح قبض کر لی۔ ناظرین کرام، موت سے فرار کسے ہے؟ کون ہے جو موت سے بھاگ سکتا ہے؟ دوسری بات یہ کہ موت سے بھاگ کر جائیں گے کہاں؟ کون سی ایسی جگہ ہے جہاں آپ موت سے فرار حاصل کر سکتے ہیں، موت سے بچ سکتے ہیں؟ آج کا موضوع معاشرتی برائیاں، اس کو عنوان تو کہہ سکتے ہیں، لیکن بہت ساری چیزیں، کچھ مسلینیس، کچھ متفرق چیزیں ہم نے آج کے اس پروگرام میں شامل کرنی ہے۔ بہت ساری ایسی چیزیں ہیں، چوری ہے، کیا چھوٹی سی چوری بھی اتنا ہی بڑا گناہ ہوگی؟ وہ جس کے بچے بھوکے پیاسے ہیں، اگر وہ 2 روٹی 4 روٹی چوری کر لیتا ہے، کھانا اس لیے چوری کر لیتا ہے کہ میرے بچے بھوکے اور پیاسے ہیں، ان کی بھوک اور پیاس ختم ہو جائے گی، تو کیا یہ ٹھیک نہیں ہے؟ پھر بہت ساری ایسی چیزیں ہمارے معاشرے میں، جھوٹ ہو رہا ہے، کہیں مجبوری ہے، رشوت کہیں مجبوری پر دینی پڑتی ہے، ایسا مقام ہے کہ آپ کو کام کرانا ہے لیکن رشوت دینا وہاں پر ضروری ہے،
وہ ایک سسٹم کا حصہ بن چکا ہے. جب تک آپ رشوت نہیں دیں گے اس وقت تک کام نہیں ہوگا. ایسے بے شمار کام ہیں انشاءاللہ جو ہم پروگرام میں ڈسکس کریں گے. وہ متفرق چیزیں ہیں کہ جو انسان تصور بھی نہیں کر سکتا. شریعت اس حوالے سے کیا کہتی ہے, کیا وہ بھی حرام ہیں؟ انسان کتنا مجبور ہو جاتا ہے ایک سسٹم کے تحت. یہ ہے آج کا موضوع جسے عنوان دیا گیا ہے معاشرتی برائیاں. آج کا سوال نوٹ فرما لیجئے. کس گستاخ رسول کی مذمت میں, کس گستاخ رسول کی مذمت میں قرآن کی مکمل سورت نازل ہوئی ہے؟ کس گستاخ رسول کی مذمت میں قرآن مجید کی مکمل سورت نازل ہوئی ہے؟ ابو جہل, ابو لہب یا عتبہ؟ ان تینوں میں سے ایک جواب ٹھیک ہے. اور جواب دینے کے لیے آج تو بہت سے لوگ جواب دینا چاہیں گے, اس لیے کہ کافی آسان سوال ہے. اور دیجئے, بالکل شامل ہو جائیے اس مقابلے میں. اور میسج کے ذریعے میسج کرنے کا طریقہ ٹیلی ویژن اسکرین پر موجود ہے. آپ شامل ہو جائیے. جیتنے والے کو جنون گارمنٹس کی جانب سے گفٹ ہیمپر پیش کیا جائے گا. کرتا پہ ہو سکتا ہے جو میں نے آج پہن رکھا ہے ایسا ہی کوئی کرتا آپ کو انعام میں مل جائے. ہمارے ساتھ تشریف فرما ہے آپ کی بہت جانی پہچانی, ہر دل عزیز, بہت محبوب شخصیت, ہمارے بھی بہت محترم, بہت خوبصورت انداز گفتگو آپ کا فقیہ العصر حضرت علامہ مفتی ابوبکر صدیق صاحب. السلام علیکم. بہت شکریہ آپ تشریف لائے. ان کے ساتھ ایک اور بہت ہی ممتاز و محترم, الحمدللہ پوری دنیا میں پہچانی جانے والی, اپنے خوبصورت انداز بیان کے تعلق سے پسند کی جانے والی شخصیت علامہ مفتی سہیل رضا امجدی صاحب. السلام علیکم. آپ کا بہت شکریہ. اور ان کے ساتھ ایک اور بہت محترم, بہت مکرم شخصیت, بہت کم تشریف لاتے ہیں. ہماری خواہش ہوتی ہے تشریف لائیں اور اپنی خوبصورت گفتگو سے اسے گل و گلزار بنا دیں اور لوگ پسند کرتے ہیں. ڈاکٹر فرید الدین قادری صاحب, السلام علیکم. آپ کا بہت شکریہ. خوش آواز, خوش انداز, الحمدللہ اپنی آواز اور اپنے خوبصورت انداز کی وجہ سے پوری دنیا میں پسند کیے جاتے ہیں. فیصل حسن نقشبندی ہمارے ساتھ تشریف فرما ہے. السلام علیکم. آپ کا بھی بہت شکریہ. آپ کی اجازت سے پہلے کلام شامل کر لیا جائے. بسم اللہ. میرے دل میں تو ہی تو ہے, میرے لب نام تیرا, میرے دل تو ہی تو ہے, میرے لب نام تیرا, پیتا رہوں میں ہر دم الفت کا جام تیرا. اللہ 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 خوش آمدید. آپ پروگرام دیکھ رہے ہیں نعمت افطار تسیم صابری کے ساتھ. اور آج معاشرتی برائیاں اس موضوع کے حوالے سے ہم کوشش کریں گے کہ گفتگو کریں. مختلف چیزیں ایسی ہیں جو ہمارے ذہنوں میں ہیں. جھوٹ, غلط بیانی بہت زیادہ ہو گئی ہے. باس جی وہ میٹنگ میں ہیں. عام طور پر میں آپ کو کوئی بھی بات بتاؤں, گھر میں گیا ہے تو باپ اکثر تیار رہتا ہے بچوں کو کہنے کے لیے, یا ایک طے فارمولا ہوتا ہے کہ یار آپ اب اس وقت کوئی بھی آیا نا تو کہہ دینا کہ ابو گھر پر نہیں ہے.
یہ صورت، یہ چھوٹی چھوٹی جھوٹ غلط بیانیاں ہمارے ہاں بے شمار پائی جاتی ہیں، کیا کہتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین والعاقبۃ للمتقین۔ بلا شبہ یہ ایک حقیقت ہے جو آپ نے بیان کی ہے، اور عموماً بچوں کو اس بات پہ ٹرینڈ کیا جاتا ہے کہ بول دینا کہ ایسا ہے اور ایسا نہیں ہے، ٹھیک ہے، اور اسی طرح سے اور بھی بہت سارے دیگر معاملات میں جھوٹ کا معاملہ تو بہت عام ہو چکا ہے۔ دکاندار جب دکانداری کرتا ہے تو عموماً ہر دفعہ ہم یہی کہتے ہیں کہ صرف آپ کو دے رہا ہوں خدا کی قسم، ورنہ میں کسی اور کو نہیں دیتا۔ ہاں، پتہ نہیں میری اس سے کیا رشتہ داری تھی جو میرے لیے اس نے کہہ دیا کہ جناب خدا کی قسم میں آپ کو دے رہا ہوں۔ اور اکثر دکانداروں کے پاس جھوٹ کا یہ عالم ہوتا کہ بل ہاتھ میں اٹھایا ہوتا، بل دیکھ لو نا میرا، یہ بل دیکھ لو میرا۔ تو یہ ایک یعنی اس کو معمولی سمجھا جاتا ہے، اسے کاروباری ٹیکٹکس سمجھے جاتے ہیں، ٹیکٹکس سمجھے جاتے ہیں، مگر یہ ساری کی ساری بات یقین کی کمی کی وجہ سے ہے، عقیدے کی کمی کی وجہ سے، کمزوری کی وجہ سے ہے۔ ورنہ اگر رب کریم نگاہوں میں ہو، روز قیامت نگاہوں میں ہو، تو انسان مال کے لیے اتنا حریص نہ بنے جتنا کہ آج بن رہا ہے۔ اگرچہ کہ اس کی فطرت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ انہ لحب الخیر لشدید، کہ بے شک وہ مال کی محبت میں بہت شدید ہے، لیکن اس کے باوجود اس کو بچنے کے ٹیکٹکس بتائے گئے، طریقہ کار بتائے گئے ہیں۔ اور یہ مال ہی کی محبت ہے کہ انسان ان قسم کاروباری معاملات کے اندر یہ بچوں سے بھی جو معاملات کروا رہا، اس کے پیچھے اگر ہم جا کے دیکھیں گے نا تو وہ سارا کا سارا دنیا مال کی محبت نظر آتی ہے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تمام بیماریوں کی جو جڑ قرار دیا، فرمایا کہ حب الدنیا راس کل خطیہ، کہ دنیا کی محبت ہر گناہ کا جڑ ہے۔ آج جو ہمارے یہاں پر معاشرتی طور پہ بڑے بڑے جو قتل بھی ہو رہے ہیں، ان سب کے پیچھے یہ مال ہی ہے۔ ایک چھوٹی سی حکایت میں عرض کروں کہ حضرت ابو مدین غوث رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ تشریف فرماتے، ان کی خدمت میں ایک بندہ آیا ملنے کے لیے، تو دو بلیاں بیٹھی ہوئی تھی، ایک نے ایک کے کاندھے پہ سر رکھا تھا، دوسرے نے دوسرے کے کاندھے پہ سر رکھا ہوا تھا۔ تو کہنے لگے حضرت دیکھیے ان بلیوں میں کتنی محبت ہے۔ آپ نے فرمایا ٹھیک کہا تم نے، بہت محبت ہے۔ تھوڑی دیر گزری تو حضرت نے ایک روٹی کا ٹکڑا اٹھایا اور دونوں بلیوں کی جانب اچھال دیا، تو وہی دونوں کی دونوں بلیاں جو بالکل ایک دوسرے سے بغل گیر تھیں، اس کے لیے لپکی اور ایک دوسرے سے لڑنے لگی۔ تو آپ نے فرمایا دیکھو ان میں محبت قائم تھی، لیکن جب مال آیا تو محبت ختم ہو گئی ہے۔ تو آج ہمارے معاشرے کے اندر بیماریوں جو برائیاں اکثریت ہیں، اس کی بنیاد یہ مال ہے۔ اوہو، کیا کریں جی؟ کیا پھر دوسری بات، اس طرح کے جھوٹ بولنے سے، کہتے ہیں جی جھوٹ بولنے سے برکت نہیں رہتی۔ ان کے تو دیکھا بلڈنگوں میں بلڈنگیں بن رہی ہیں، برانچیں بن رہی ہیں، نئے نئے جناب اور سینٹر بن رہے ہیں، تو مقصد یہ تاثر پھر کہاں گیا؟ ایک عام آدمی سوچتا ہے جی کہ مجھے تو مولوی کہتے ہیں، علماء کہتے ہیں مسجد میں جاؤ بھائی جھوٹ نہیں بولو برکت نہیں ہوگی، وہ تو جھوٹ پہ جھوٹ بولتا ہے، اس کی برانچوں میں برانچیں بنی چلی جا رہی ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ دیکھیں سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے ایک بات ارشاد فرمائی کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سچ بولنے والوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ یہ نہیں فرمایا کہ جھوٹ بولنے والوں کے ساتھ ہو جاؤ، یہ نہیں فرمایا۔ تو معلوم یہ ہوا کہ اللہ سے ڈرتا وہی ہے جو سچ بولتا ہے۔ وہ کہتے نہیں یہ سچ جھوٹ کی بات ہی نہیں ہے، وہ کہتے ہیں جی ٹیکٹکس ہیں، یہ اس کے بغیر کاروبار نہیں چلتا ہے۔ دیکھیں میں نے ایک مرتبہ ایک آدمی سے کہا، دکاندار تھا، اس سے میں نے کہا کہ آپ ماشاءاللہ داڑھی کیوں نہیں سجاتے؟ میری اچھی خاصی بات چیت تھی۔ تو کہتا ہے یار بات یہ ہے کہ میں سیدھی بات بتاؤں آپ کو، میں جھوٹ بولتا ہوں نا اسی داڑھی نہیں رکھتا، مجھے دکانداری کرنی ہوتی ہے۔ سر ایسے لوگ ملے، انہوں نے کہا جی آپ روزے کیوں نہیں رکھتے؟ میں نے کہا روزہ کیوں نہیں رکھتے یار آپ؟ کہتے یار ہمیں جھوٹ بولنا ہوتا ہے قدم قدم پہ، تو روزہ بھی خراب ہوگا، فائدہ ایسا روزہ رکھ کے۔ آپ کی بات کاٹ رہا ہوں، ایک آدمی مجھے ایسا بھی مجھے اس کے بارے میں سننے کو ملا، پہلے وہ داڑھی وغیرہ نہیں تھی اس کی، لیکن وہ ذرا تبلیغ کر کے آیا تو پھر اس نے داڑھی وغیرہ رکھ لی۔ جب اس سے کہا کہ تم نے داڑھی رکھ لی ہے، تو کہا لوگ بہت بھروسہ کرتے ہیں، کام آسانی سے ہو جاتا ہے۔ اچھا یہ بھی ہو گیا نا کہ داڑھی کو استعمال کر رہے ہیں، تسبیح پھیرتے ہوئے کاروبار ہوتا ہے جی، اگلا بندہ آپ کی تسبیح پر، آپ کی سفید داڑھی پر یا داڑھی پر جو ہے نا وہ یا قسموں پر یا لچھے دار باتوں پر جو ہے اس کی بنیادی وجہ یہ ہے جو قبلہ مفتی صاحب نے فرمایا کہ دنیا کی محبت ہم نے دل میں بسا لی ہے۔ زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ، پوری ایک آیت کریمہ ہے تیسرے پارے میں کہ یہ تمام چیزوں کی محبت ہم نے مقدم کر لی ہے۔
اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی محبت کو ہم نے مؤخر کر لیا ہے. اچھا پھر ہم دل میں یہ احساس کیے بیٹھے ہیں کہ ہمیں ایک طویل عرصہ زندگی کا بسر کرنا ہے. 4 دن کی زندگی ہے، جتنا چاہو کر لو بھائی. میں کہتا ہوں 4 دن کی زندگی بھی نہیں ہے، یہ لکھوا کر آپ نہیں آئے، آپ کو نہیں پتا کہ آپ یہاں سے اٹھ پائیں گے نہیں پائیں گے. تو جب تک احساس آخرت اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور اپنا جو یعنی سوال جو کیا جائے گا، جب تک اس کا احساس نہیں ہوگا کہ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، اس وقت تک یہ معاملہ درست نہیں ہو سکتا. وہ جو میں کہہ رہا ہوں کہ برکت، وہ کہتا ہے جی برکت اس کو تو جو ہے نا برانچوں میں برانچیں بنی جا رہی ہیں. جس کے دل میں محبت ہے وہ دیکھ رہا ہے کہ بلڈنگیں بن رہی ہیں، سب چیزیں بن رہی ہیں، لیکن اس کے گھر کا حال تو پوچھو کہ اس پر دوائی اثر کرتی ہے یا نہیں، اس کے گھر میں کوئی جو ہے وہ صحیح بندہ ہے یا نہیں ہے. میں نے خود دیکھا ہے. یعنی بچیاں گھروں سے بھاگ جاتی ہیں، بیٹے آوارہ گردی قتل و غارت گری کر رہے ہوتے ہیں، انتہائی یعنی برا حال ہوتا ہے. یعنی اس کا جو یوں سمجھ لیجئے کہ انجام ہے وہ آپ کے اولادوں میں نظر آئے گا. بالکل. میں آپ کو سچی بات بتا رہا ہوں کہ ایک شخص جس کے پاس کافی دولت تھی، ایک محفل میں بیٹھا ہوا تھا، اس کے سر میں درد ہوا تو اس نے اپنے پیسوں سے ڈسپلن نہیں منگوائی بلکہ صاحب خانہ سے لی اور اس نے کھا لی. تو کسی نے اس سے پوچھا کہ بھائی تو نے اپنے پیسوں سے کیوں نہیں منگوائی؟ کہا کہ میں اپنے پیسوں سے منگواتا ہوں تو اثر نہیں کرتی. اوئے ہوئے ہوئے ہوئے، کیا کیا جائے ڈاکٹر صاحب؟ اس بے اعتباری کا کیا کیا جائے؟ پھر اوپر سے لے کر نیچے تک کوئی طبقہ، کوئی سٹیج، کوئی ماحول محفوظ نہیں ہے. اخبار میں کسی کا کوئی سٹیٹمنٹ آ جاتا ہے کسی ذمہ دار آدمی کا کہ جی یہ کام نہیں ہوگا، عوام سمجھ جاتی ہے ہوگا، کیونکہ انہوں نے کہہ دیا نا کہ نہیں ہوگا تو اس کا مطلب ہے ہوگا. اور اگر کہہ دیں جی فلاں کام ہوگا تو کہتے ہیں نہیں ہوگا، عوام سمجھ جاتی نہیں ہوگا، کیوں کہہ رہے ہیں نا ہوگا. بے اعتباری کی فضا ان چیزوں کی وجہ سے کوئی سچ بھی بول رہا ہے تو ماننے کو تیار نہیں ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم، صلی اللہ علیہ نبی الامی وعلی آلہ وصحبہ صلی اللہ علیہ وسلم. دیکھیے بات ڈسپلن تک جا پہنچی ہے، اس سے خود اندازہ آپ لگا سکتے ہیں کہ کتنا نازک معاملہ یعنی ہمارے معاشرے میں اس قسم کی چھوٹی چھوٹی باتوں کا بھی ہو چکا ہے. جی ہاں. اچھا اس سے اندازہ یہ ہوتا ہے کہ بندے کو احساس ہے، احساس بھی ہے، مگر پھر بھی وہ جو برائی ہے وہ غالب آئی ہوئی ہے کہ اس سے چھٹکارا پانا ممکن نہیں ہے. کہ یہ جانتا بھی ہے، ابھی جیسے مفتی صاحب فرمایا کہ وہ کہہ رہا ہے کہ بھئی اگر میں اپنے پیسے سے منگاتا تو فائدہ نہیں ہو رہا، تو اس کا مطلب ہے کہ اس کو یہ تو پتا ہے کہ میں جو کر رہا ہوں وہ غلط کر رہا ہوں، لیکن بات یہ کہ وہ غلطی کا احساس ہونا یا اس غلطی کو چھوڑ دینا، احساس بھی ہو رہا ہے، اس کو احساس ہو رہا ہے، مگر وہ اتنی غالب آ چکی ہے اس کے اوپر، وہ اس کی غلطیاں اور وہ اس کا جھوٹ، وہ اس کی برائی، کہ وہ اس سے چھٹکارا پانا اس کا مشکل ہو رہا ہے. یہ جو ساری باتیں ہو رہی ہیں، دیکھیے اب جھوٹ کا آپ نے ذکر کیا تھا، آپ یہ دیکھیے ہمارے ہاں شریعت میں ایک ہے لعنت، ایک ہے رحمت، دونوں ایک دوسرے کی ضد ہے. لعنت اور رحمت ضد. ظاہر ہے کہ لعنت جو ہے وہ رحمت سے دوری کا نام ہے. جی ہاں. قرآن پاک میں جہاں جہاں ذکر ہوا ہے لعنت کا، وہاں جھوٹوں پر ہوا ہے. کتنی بڑی خوفناک بات ہے. دل میں خوف آنا چاہیے اس بات سے کہ اللہ تبارک و تعالی لعنت اللہ علی الکاذبین. ٹھیک ہے نا، یا ان اللہ لا یہدی من ہوا کاذب فکفار. تو اب بات یہ ہے کہ اللہ اس کو ہدایت نہیں دیتا کہ جو جھوٹ پر ہے، لیکن اس کے باوجود اس برائی کو عام طور پر برائی گنا نہیں جا رہا. اچھا وجہ اس کی کیا ہے؟ جو میں سمجھ رہا ہوں کہ ایک جنرلی جو ہے لوگوں نے 2 حصوں میں کر دیا ہے ہماری تعلیمات کو، اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ایک پیکج نہیں ہے، 2 الگ الگ چیزیں. مثلا یہ کہ نماز الگ ہے، روزہ الگ ہے، تلاوت الگ ہے، حج عمرہ الگ ہے، یہ ایک پیکج ہو گیا. اور دنیا میں جب آ جائیں تو دکان پہ بیٹھ گئے، دفتر میں چلے گئے، یا کوئی اور کاروبار کر رہے ہیں، وہ ایک الگ پیکج ہو گیا. سود کا کاروبار کر رہے ہیں، نماز پڑھ رہے ہیں وہیں پہ، اور وہیں پہ پوچھے کیا ہے بھائی، وہ ٹھیک ہے، وہ اللہ کا معاملہ ہے، وہ میرا فرض ہے، وہ میں ادا کروں گا. وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ الگ چیز ہو گئی، یہ الگ چیز ہو گئی. یہ نہیں دیکھتے کہ ہماری دنیا جو ہے وہ دین کے تابع ہے، اور ہمیں اس کا اجر و ثواب اسی طرح ہوگا جیسے ہم اپنے تلاوت میں ملتا ہے، ہمیں روزے میں ملتا ہے، نماز میں ملتا ہے، ایسے ہی ہمیں یہاں بھی ملے گا اجر و ثواب اگر ہم اپنی دنیا کو بھی دین کے تابع بنا لیں گے. ٹھیک ہے. مال کا ذکر مفتی صاحب نے کیا تھا، ٹھیک ہے، میں سمجھتا ہوں کہ مال دنیا کی ضرورت بھی سب کچھ ہے، لیکن حدیث پاک میں نعم المال الصالح للرجل الصالح، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اچھا مال اچھے آدمی کے لیے اچھا ہے، اس لیے کہ وہ اس مال کو خرچ کرنا بھی جانتا ہے، اس مال کو کیسے رکھنا ہے یہ بھی جانتا ہے.
اس کا ضیاع نہیں کرتا، تو اس صورت میں تو صحیح ہے. لیکن جب مال کو مطلب اس پر ایک حب مال جو ہے، ہمارے بزرگ کہتے تھے کہ یہ کہو، یہ دعا کیا کرو کہ یا اللہ مال دے، لیکن ساتھ یہ بھی کہا کرو یا اللہ مال سے محبت نہ دے، مال سے محبت نہ دے. ایسا طبقہ بھی پایا جاتا ہے کہ جو مار دھاڑ کے ذریعے، جھوٹ کے ذریعے، ہر ایک حرب آزمانے کے ذریعے مال حاصل کرتا ہے، وہ بلیک منی ہے. اب وہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کے بعد، مساجد میں، مدارس میں دینے کے بعد یہ سمجھتا ہے کہ اب یہ بلیک منی، وائٹ منی نہیں. اگر تو فرض کریں کہ یہ ایک روٹین بن جائے، جھوٹ جو ہے وہ ایک فیشن کی صورت اختیار کر گیا ہے، مطلب وہ ایک عادت بن گئی ہے ان کے لیے، وہ جھوٹ نہیں ہے، جس طرح ڈاکٹر صاحب نے بھی کہ وہ برائی ہے ہی نہیں ان کے لیے، تو کیا اس پر بھی وبال اسی طرح کا ہے کہ جب وہ اس کو برائی نہیں سمجھ رہے ہیں کہ یار یہ تو ٹھیک ہے، یہ ایک روٹین کی چیز ہے، ہو رہی ہے، پورے معاشرے میں ہو رہی ہے، اس کے بغیر کام ہی نہیں چلتا. دیکھیں کیسے بہت سنگین صورتحال ہو جائے گی جو آپ پوچھ رہے ہیں، جو بات ذکر کر رہے ہیں، بہت سنگین صورتحال ہو جائے گی، کیونکہ جھوٹ گناہ کبیرہ ہے اور نصوص قطعیہ سے ثابت ہے، اور باقاعدہ اسلامی تعلیمات کے مطابق تو یہ تو تمام گناہوں کی جڑ ہے، یہ ام الاسیان ہے یہ، اور اس کی مذمت قرآن مجید میں بھی بہت آئی ہے اور حدیث کریمہ میں بہت آئی ہے. تو شرعی مسئلہ تو یہی ہے کہ کوئی بھی کسی گناہ کو ہلکا جانے یا اس کو معاذ اللہ حلال جان لے، جیسا کہ بعض لوگوں کا نظریہ ہے کہ بھائی آج کل تو اس کے بغیر چارہ کار نہیں ہے، نہیں بولے گا تو کیا کریں گے ہم اس حالت میں جائز ہے ہمارے لیے بولنا. معاذ اللہ جو اس کو جائز سمجھتا ہے تو دین سے خارج ہو جاتا ہے، دین میں اس کا کلمہ اس کو کوئی فائدہ نہیں دے گا، اس کے عقائد کوئی فائدہ نہیں دیں گے، کیونکہ اس نے دین کی بنیادی بات کا انکار کر دیا. جس چیز کو اللہ نے منع کیا، جھوٹ کو، فراڈ کو، اس نے اس کو جائز سمجھ لیا. تو اب اس کی وجہ سے انسانوں کے دل ٹیڑھے ہو جاتے ہیں، یہ مسلسل جھوٹ بولنے کی وجہ سے، اور پھر مسلسل جھوٹ بولنے کی وجہ سے برائیاں بھی ساری کی ساری جمع ہو جاتی ہیں. جیسا کہ مشہور واقعہ ہے کہ ایک شخص نبی علیہ السلام نے وعدہ لیا تھا کہ تم بہت سارے گناہ کرتے ہو مگر ایک گناہ چھوڑ دو بس. کہا یا رسول اللہ کیا؟ کہا جھوٹ بولنا چھوڑ دو. اس نے کہا یہ تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، تو میں تو شراب بھی پیتا رہوں گا، دیگر جو کام کرتا ہوں وہ کرتا رہوں گا، بس جھوٹ نہیں بولوں گا. تو اس نے اقرار کر لیا، لیکن بعد میں جو ہے پھر وہ چلے گئے. جانے کے بعد پھر جب گناہ کا ارادہ کیا تو دل میں خیال آیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا یہ گناہ کیا نہیں کیا، تو پھر میں کیا جواب دوں گا؟ ہاں کہوں گا تو شرمندگی ہوگی، جھوٹ بولوں گا تو وعدہ خلافی ہوگی. چھوڑ دیا. اگلے گناہ کا ارادہ کیا، اس میں بھی یہی سوچا، چھوڑ دیا. کچھ عرصے کے بعد جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے تو سارے گناہ چھوٹ چکے تھے. ایک جھوٹ چھوڑ دیا تھا. ایک جھوٹ چھوڑ دیا. ٹھیک. میں نے دیکھا اکثر کہ لوگ بلا ضرورت جھوٹ بولتے ہیں، یعنی آپ کو یہ لگ رہا ہوتا ہے، یہ محسوس ہو رہا ہوتا ہے کہ یار اگر یہ یہاں پر جھوٹ نہ بولتا تو اس میں کیا حرج تھا. مطلب کوئی یہاں پر جھوٹ کی ایک تو ہوتا ہے نا ضرورتاً، تو آپ کہتے ہیں یار چلو اس نے ضرورتاً جھوٹ بولا، جھوٹ کا وبال ختم نہیں ہوگا، یہ جھوٹ کا گناہ ختم نہیں ہوگا، جھوٹ جھوٹ ہی رہے گا، جھوٹ کا نقصان بھی، جھوٹ کا وبال بھی وہی. لیکن آپ یہ دیکھتے ہیں، آپ بھی ایسے لوگوں کو جانتے ہوں گے جو بلا ضرورت جھوٹ بولتے ہیں. کوئی ضرورت نہیں ہے وہ بلا وجہ جھوٹ بولیں گے، اس لیے کہ ان کی عادت میں شامل ہو گیا ہے، نفسانی خواہش ہو جاتی ہے، نفسانی خواہش ہوتی ہے. یہ کیوں ہوتا ہے؟ ایسا کس صورت کب ہوتا ہے جب وہ بلا ضرورت جھوٹ بولے گا؟ ایک تو یعنی مثال کے طور پر جی ایک کوئی ضرورت نہیں ہے جی میں فلاں جگہ گیا تھا، ہاں یار وہ بہت اچھی جگہ بنی ہوئی ہے، وہاں کا کھانا اچھا، ہاں میں بھی گیا ہوں وہاں پہ کھایا. یعنی اس جھوٹ کی کوئی ضرورت نہیں تھی، جب آپ نہیں گئے ہیں تو یہ کیوں بولنے میں گیا تھا؟ ایک تو اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ جھوٹ بول بول کر وہ عادت اتنی پختہ ہو جاتی ہے کہ اس کی زبان کو جھوٹ بولنے کی بیماری پیدا ہو جاتی ہے. بس جھوٹ بولنے کی ضرورت ہو یا نہ ہو وہ اسے جھوٹ بولنا ہے. میرے آقا فرماتے ہیں نا کہ جب بندہ گناہ کرتا ہے تو اس کے دل پر سیاہ نقطہ پڑ جاتا ہے، توبہ کر لے تو دھل جاتا ہے، توبہ نہیں کرتا گناہ پر گناہ کرتا چلا جاتا ہے تو وہ سیاہ نقطے زیادہ ہو جاتے ہیں. پھر ایک ایسا مرحلہ آتا ہے کہ پورا دل سیاہ ہو جاتا ہے، پھر وہ سنتا نہیں ہے. آپ اسے سمجھائیں گے وہ سمجھے گا نہیں. تو ایک تو بات یہ کہ عادت پختہ ہو جاتی ہے، اور دوسری بات یہ ہے کہ جھوٹ بولتے 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 وہ اتنا پختہ ہو جاتا ہے کہ وہ یہ سمجھتا ہے کہ میری ہر بات کو لوگ سمجھتے ہیں، حالانکہ ایسا نہیں ہے. سننے والا
سمجھ جاتا ہے کہ یہ جھوٹ بول رہا ہے یا نہیں بول رہا. تو لہٰذا یہ حدیث پاک آقا علیہ السلام کی سامنے رکھنی چاہیے کہ میرے آقا فرماتے ہیں کہ مومن میں اور بیماریاں ہو سکتی ہیں لیکن وہ جھوٹا اور خیانت نہیں کر سکتا. جھوٹ ایمان اور جھوٹ اکٹھے نہیں ہو سکتے ہیں، اور یہ ہر دین کا حصہ ہے. صحیح. ایک کالر شامل کرتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. ہلو السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی جی آپ کی آواز آ رہی ہے میری بہن. اچھا جی، میں بلکیس سلطانہ بات کر رہی ہوں عبدالآباد سے. جی میری بہن. ایک تو میں پروگرام کی تعریف کرنا چاہتی ہوں کہ الحمدللہ آپ کے پروگرام کے ذریعے ہمیں بہت ساری دینی معلومات حاصل ہو رہی ہیں الحمدللہ. تو میرے ذہن میں ایک کوشچن آیا ہے کہ میں یہ پوچھنا چاہ رہی تھی کہ اگر کسی نے کسی کو کوئی مالی قرض دیا ہوا ہے کسی کو زیادہ اماؤنٹ میں، تو کیا اس پہ بھی زکوٰۃ دینی واجب ہے سال گزرنے کے بعد؟ ٹھیک ہے بالکل. اور کچھ؟ دوسرا کوشچن یہ ہے کہ بعض لوگوں کو یہ غلط فہمی ہے زکوٰۃ دینے کے بارے میں کہ جتنا 7.5 تولہ سونا اگر ہے اس کے بعد زکوٰۃ دینی ہے وہ 7.5 تولہ نکال دیں گے تو باقی جو سونا ہے اس کے اوپر زکوٰۃ دی جاتی ہے. کیونکہ زیادہ تر لوگ جو ہیں اس غلط فہمی میں ہیں، تو اس کو بھی ذرا کلیئر کر کے بتا دیں تاکہ جتنے سننے والے ہیں ان کو بھی اس سے فائدہ پہنچ جائے. اچھا ٹھیک ہے بالکل. جی مفتی صاحب. اچھا اس میں ایک کوشچن جو انہوں نے کیا کہ مالی قرض تو زکوٰۃ اس پہ ہوگی، تو آپ کا جتنا بھی قرضہ آپ نے دیگر لوگوں کو دیا اس پہ زکوٰۃ ہے. البتہ یہ ہوتی ہے رعایت کہ اس سال بہ سال ادا کرتے جائیں، یا جب وہ واپس آئے تو سب تمام سالوں کا ایک ساتھ اکٹھا. بہتر ویسے یہ ہوتا ہے کہ اسی سال اس کو کیلکولیشن میں شامل کریں، بعد میں وہ مشکل ہو جائے گا. جی جی. پھر دوسرا کوشچن یہ تھا کہ بعض لوگ جو ہے 7.5 تولہ سونے کو جب زکوٰۃ مراد لی جاتی ہے اس سے یہ سمجھتے ہیں کہ 7.5 تولہ کو الگ کر دیا جائے، باقی جو بچا اس پہ زکوٰۃ ہے. ایسا غلط ہے، ایسا غلط ہے، ایسا غلط ہے. بلکہ ٹوٹل جتنا بھی وزن بنتا ہے 7.5 سے جتنا بھی اضافہ ہے، اگر 2 کلو زیادہ ہو تو 9.5 تولہ ہو گیا، تو پورے پہ دیں گے زکوٰۃ. ٹھیک ہے ناظرین، ایک مختصر سا وقفہ، وقفے کے بعد لوٹتے ہیں اس یقین کے ساتھ آپ کہیں حسن زن. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے، میں اپنے بندے کے گمان کے ساتھ ہوتا ہوں جو وہ میرے بارے میں رکھتا ہے، اور میں اس کے ساتھ ہوتا ہوں جب وہ مجھے پکارتا ہے. ایک کالر شامل کرتے ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم. السلام علیکم. لائن میرا خیال ڈراپ ہو گئی ہے. ڈاکٹر صاحب، رشوت اگر سسٹم کا حصہ بن جائے کہ اس سسٹم سے ہٹ کر آپ چل ہی نہیں سکتے، تو بھی گناہ رہے گا رشوت دینا یا لینا؟ دیکھیے اصولی طور پر تو رشوت لینا دینا گناہ ہے، وہ اپنی جگہ، وہ اصول کی بات ہے، شرعی مسئلہ جو ہے. ٹھیک ہے. اب اس میں فقہا نے یہ فرمایا ہے کہ معاشرتی طور پر جو ہم فضا دیکھتے ہیں، جیسا کہ آپ کا سوال ہے، کہ اس میں بعض اوقات ہمیں جائز کام کے لیے تنگ کیا جاتا ہے. کام بالکل جائز ہے ہمارا اور وہ ہمارا حق ہے، اور وہ ایسا کام ہے کہ جو ہماری یا تو بنیادی ضرورتوں سے تعلق رکھتا ہے. یہ بھی نہیں کہ کوئی یہ کہے کہ جی لگژری بات ہے یا ایک یوں ہی اضافی چیز ہے، اس کے لیے کیوں آپ کسی کی ناجائز بات مانو یا ناجائز مطالبہ مانو. تو بعض اوقات ہماری خواہشات، ہماری ضروریات بالکل جائز ہوتی ہیں، ان کے لیے بھی تنگ کیا جاتا ہے. مثلا دفاتر میں کیا ہو رہا ہے آج کل. بلکہ ایک بات آپ سے میں عرض کروں، کیونکہ میں تو سرکاری ملازمت میں ہوں، پڑھاتا ہوں، کہ ریٹائرمنٹ کے بعد آپ کو مل نہیں سکتا پیسہ جب تک کہ آپ کھلاؤ پلاؤ نہ. ریٹائرمنٹ کے بعد آپ کی فائل، یہ ضرورت ہے، کیا کریں گے پھر؟ فائل آگے بڑھے گی نہیں آپ کی جب تک، یعنی کہ ایک رول بن چکا ہے، قاعدہ بن چکا ہے، اس پہ کوئی سنوائی نہیں. کھلانا پلانا ٹھیک ہے. تو اب میں عرض کر رہا تھا کہ جو کام آپ کا بالکل جائز ہو، آپ کا حق بنتا ہو، اس کے لیے کوئی آپ کو تنگ کرتا ہے، تو آپ نے اگر اس کا مطالبہ مان کر اس کو دے دیا تو اس کا وبال آپ پر نہیں ہے. اچھا، اس پر ہے. اچھا، اس لینے والے پر ہے، اس لیے کہ اس نے ناجائز آپ کو تنگ کیا. ٹھیک ہے، اس نے آپ کو زیر بار. چلیں اس پر مزید بات کرتے ہیں. کالر ہیں امریکہ سے. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کون صاحب بات کر رہے ہیں؟ جی سر، میں عدنان بات کر رہا ہوں، پنو آکل سے، سکھر سے. اچھا، پنو آکل سے بات کر رہے ہیں. یہ پنو آکل USA میں ہے کیا؟
نہیں جناب، پنواکل سکھر میں یہ ہے پاکستان میں. اچھا مجھے بتایا گیا کہ پنواکل. اچھا ٹھیک ہے. جی فرمائیے بھائی جان. سر مجھے آپ سے اور علماء کرام سے ایک چیز پوچھنی تھی. جی کہ آج سے تقریباً 10 سال پہلے ہم تقریباً 4 بھائی تھے. والد صاحب کی 2 شادیاں ہو گئی تھی، جس میں سے 2 بڑے بیٹے تھے. پہلی بیوی میں سے 2 چھوٹے ہیں، دوسری میں سے ٹھیک ہے. جس میں سے ہم چھوٹے جو ہیں 2 ہیں، میرا چھوٹا بھائی اور میں. آج سے 10 سال پہلے ہم بھائیوں سے جدا ہوئے تھے اپنی ملکیت وغیرہ کے حساب سے. تو اس میں سے ان لوگوں نے جو ہمارے بڑے بھائی تھے ان کو جب ہم نے کہا تھا کہ بھائی ہم لوگوں کو الگ کیا جائے، اور ہماری بہنوں کو، اور ہماری 5 بہنیں تھیں اس وقت اور ان کی ایک بھی نہیں تھی، جو ہم نے کہا تھا کہ ہماری بہنوں کو بھی حصہ دیا جائے. تو انہوں نے کہا تھا کہ بھائی اگر والد صاحب کی ملکیت میں، کیونکہ ہمارے والد صاحب سارا کچھ بڑے بیٹے کو ہی دیتے تھے، وہ اپنے نام سے اپنی ملکیت کرواتے جاتے تھے. تو انہوں نے کہا والد صاحب کے نام پر جو ہے ملکیت، تو اگر آپ کہیں گے تو میں اس میں سے دوں گا، جو اب میرے نام پر ہے ملکیت ہے میں اس میں سے کچھ نہیں دوں گا. ٹھیک ہے. تو ایسے کرتے کرتے پھر انہوں نے ایک ایگریمنٹ ہم سے کروایا تھا کہ اگر ہماری زرعی زمین بھی کچھ تھی میری اور میرے چھوٹے بھائی کی جو ہمارے حصے میں آئی تھی، تو وہ بھی ہم لوگوں نے اس میں اسٹامپ کروایا تھا. یہ ایگریمنٹ تھا کہ اگر ہم کوئی چیز بیچیں گے تو ان بھائیوں کو دیں گے، اس کے علاوہ کسی اور کو نہیں دیں گے. ٹھیک ہے. یوں کرتے کرتے ہم نے ساری اپنی زمین ان کو ہی دے دی تھی. ابھی جا کر یہاں پر ایک معاملہ تھوڑا سا آ گیا ہے کہ ساری بہنوں نے ساری ملکیت دے دی تھی. کچھ ایکڑ یا جریب ہم کہتے ہیں 2 سے 2.5 ایکڑ زمین پہ، وہ ہم نے اسی بھائی کو، سب سے پہلے بڑے بھائی کو دے دی تھی. اب جب ہم نے اس کو کہہ رہے ہیں کہ بھائی ہمارا ایک شہر میں پلاٹ پڑا ہوا ہے، وہ ہمیں آپ اپنا دے دیں کیونکہ وہ ہمارے حصے میں آیا ہے. تو بھائی کہہ رہا ہے کہ مجھے آپ زرعی زمین کا کھاتا دیں. ہم سب لوگوں نے دے دیا، پر ایک بہن ہماری وہ کھاتا نہیں دے رہی اس کو. وہ کہہ رہی ہے کہ میرے حصے میں آیا ہے، آپ لوگ وہ مجھے دے دیں. وہ اتنا بھی نہیں ہے، کوئی 600 گز زرعی زمین، یعنی جس کی ملکیت 80-90 ہزار روپے. تو ہم بھائی کو کہہ رہے ہیں کہ بھائی آپ یوں کرو، وہ ملکیت ہمیں دے دو، تو ہم اپنی بہن کو دے دیں. بھائی جان آپ میری ابھی تک آپ نے 3-4 منٹ کی گفتگو کر لی، مجھے سمجھ نہیں آ رہی آپ پوچھنا کیا چاہ رہے ہیں. آپ اس سوال کی طرف آئیں جو پوچھنا چاہ رہے ہیں. وہی پوچھ رہا ہوں، بس لاسٹ میں ہوں. جی ہلو، وہ لاسٹ میں ہوں. سر اب یہ مسئلہ ہے کہ بھائی یہ کہہ رہا ہے کہ میں آپ لوگوں کو تب تک وہ پلاٹ نہیں دوں گا جب تک آپ اپنی بہن سے مجھے وہ ٹھیک ہے کاغذ نہیں لے کے دیں گے. پھر اب آگے سوال کیا اب یہ طریقہ صحیح ہے؟ کیا اب یہ ہو سکتا ہے کیا ہم اس کو کہہ رہے ہیں کہ بھائی اپنی بہن کو ہم اپنا حصہ واپس دے دیں، تو وہ کہہ رہا ہے کہ میں آپ لوگوں کو نہیں دوں گا یہ زرعی زمین، تو آپ اپنی بہن کو دو. اب اس میں سوال کیا ہے سر؟ یہ ہے کہ کیا ہم اس سے یہ پلاٹ جو بہن کو 6 کنال دینا چاہتے ہیں کیا وہ ہمیں دے سکتا ہے؟ اس میں شرعی وہ ہے؟ ٹھیک ہے، ایک مختصر سا وقفے کے بعد لوٹتے ہیں. اس یقین کے ساتھ آپ کہیں نہیں جائیں گے. فرمان حضرت خواجہ غریب نواز رحمت اللہ علیہ، 10 باتیں لازم کر لو. سلطان الہند حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا، اہل حقیقت کے لیے 10 چیزیں اختیار کرنا لازم ہیں. معرفت میں کامل ہونا، کسی کو رنج نہ پہنچانا اور نہ کسی کی برائی کرنا، لوگوں سے ایسی گفتگو کرنا جس میں دنیا و آخرت دونوں بنے، گوشہ نشین ہونا، ہر شخص کو عزیز و محبوب رکھنا اور اپنے آپ کو سب سے حقیر اور کمتر سمجھنا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی تسلیم و رضا کی راہ اختیار کرنا، ہر درد و تکلیف میں صبر کرنا، عجز و نیاز اور سوز و گداس پیدا کرنا، قناعت اور توکل پسند ہونا، نہ ہی کسی کو رنج پہنچانا اور نہ ہی کسی کی برائی کرنا. غریب نواز آپ پروگرام دیکھ رہے ہیں نعمت افطار تسلیم صابری کے ساتھ. ایک کالر ہمارے ساتھ ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی کون اور کہاں سے بات کریں؟ جی میں کراچی سے بات کریں مسز علی. جی فرمائیے. میرا سوال یہ ہے کہ یہ ترابی کے بارے میں مجھے کچھ پوچھنا تھا کہ ترابی کیا چیز ہوتی ہے، فرض میں ہوتی ہے یا سنت میں یا اس میں نفل میں؟
इसको थोड़ा सा तफसील में बता दे, आपकी मेहरबानी होगी। ठीक है, बिल्कुल। और दूसरा सवाल कि मैं किसी अपने दोस्त के घर में जाती हूँ, वहाँ उसका शोहर आराम कमाता हो, ये कंफर्म है, ठीक है? तो उसके घर में मैं कुछ भी खा पी सकती हूँ या नहीं? ठीक है, बिल्कुल आपको बताते हैं। एक कॉल और शामिल करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, कौन साहब और कहाँ से? मैं दुबई से काशिफ। जी काशिफ साहब। हेलो, लाइन मेरे ख्याल ड्रॉप होगी। जी मुफ्ती साहब, पहला वो अगर पन्नू आखिल वाला सवाल अगर समझ में आपके आ गया हो। पन्नू आखिल वाला सवाल तो खैर कुछ में नहीं था, जो बात पूछ रहे थे वो उनको भी पता थी और हर आदमी को पता है कि ये गलत है, लेकिन ऐसे लोगों की ख्वाहिश ये होती है कि किसी मुफ्ती के मुंह से या मशहूर आदमी के मुंह से वो मसला कहलवा लिया जाए, ताकि सबको बताएं कि देखो ये तो मुफ्ती भी कह रहा है गलत है ये। तो वाकई उनके बड़े भाई जुल्म जिस तरह वो बयान कर रहे हैं उस तरह तो एक ज्यादती हो रही है उनके साथ, तो मकसद उसमें तो उनको भी पता है ये ज्यादती है। जी जी जी। मतलब हमसे क्या, मतलब वो पूछना चाह रहे ये ज्यादती है। इस पर हमने कई प्रोग्राम्स भी किए हैं। अगर वो ये चाह रहे हों, अगर मैं ये समझ पाऊं इससे कि अगर वो ये चाह रहे हैं कि जी हम इस पर कोई प्रोग्राम करें, तो यकीनन ऐसी ज्यादतियों के ताल्लुक से प्रोग्राम हमने किए हैं और मजीद इंशाअल्लाह करते रहेंगे। अब जिसकी जो कहते हैं जो पर्दा पड़ गया है, जो मोहर लग गई है, अब वो मोहर और क्या होती, यही तो मोहर है कि आपको कुरान भी बता रहा है, हदीस भी बता रही है, आपको उलमा बता रहे हैं, लेकिन नहीं समझ में आ रही है। तो ये और मोहर किसको कहते हैं कि जो मोहर लग जाती है। जी अगला सवाल जो था मुफ्ती साहब। अच्छा, इसमें एक सवाल और भी था कि बाप मौजूद था और सब मतलब बाप के अंडर में था और भाई ने अपने नाम से जायदादें खरीदी हैं, तो जब ऐसा मुश्तरका कारोबार हो और बाप जो है सरबराह हो तो फिर इस तरह मुनासिब नहीं होता। बाप के मरने के बाद वो सबकी विरासत में शामिल हो जाता है। अच्छा, एक बहन ने कराची से ये पूछा कि तरावी क्या है। तरावी जो है वो सुन्नत मुअक्कदा है, यानी ऐसी सुन्नत के जो ताकीदन मेरे आका अलैहिस्सलाम ने अदा फरमाई। कभी कभी इसको तर्क इसलिए फरमाया ताकि उम्मत पर फ़र्ज ना हो जाए। तो सुन्नत मुअक्कदा इसलिए नहीं कि सुन्नत समझ के छोड़ दिया जाए, सुन्नत मुअक्कदा इसलिए कि इसको ताकीदन अदा किया जाए। और दूसरा सवाल ये कि किसी घर में जाती हैं तो शोहर हराम कमाते हैं। अब हराम की दो सूरतें, नंबर एक ये कुछ कमाई उसकी हलाल भी है, कुछ हराम भी है, मिक्सचर अगर है, इस सूरत में अगर हुस्न ज़न रखते हुए खा लिया तो कोई हर्ज नहीं है, लेकिन मुकम्मल हराम की कमाई है तो इज्तिनाब करना ज़्यादा ज़रूरी है। एक कॉल और शामिल करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। लाइन मेरे ख्याल ड्रॉप हो गई है। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी कौन साहब और कहाँ से? दुबई से बात कर रहा हूँ। जी भाईजान फरमाइए। भाई साहब रशीद मेरा नाम है, मैं बात कर रहा हूँ दुबई से। मैं बोलता हूँ कि एक आदमी मैंने पैसा दिया वीजे के लिए, तो मेरे साथ धोखा कर गया, फ्रॉड कर गया, 3-4 लाख रुपया लेके चला गया। अच्छा। वो बाद में भाग गया, अभी कोई पैसे देता नहीं है, मैं पैसे में फंसा हूँ, तो मैं इधर उधर सूद से भी पैसा लेके लोगों का कर्जा उतारा हूँ। मेरे लिए ज़कात देना जायज़ है या नहीं है? ज़कात लेना? हाँ जी। ठीक है, और सूद से भी आप ले रहे हैं पैसा? मैं सूद से भी लिया, थोड़ा पैसा लिया, बहरहाल मैं तो मैं अभी वो मेरे को लोग तंग कर रहे थे, वीजे के लिए पैसा दिया, फ्रॉड करके मेरे से भाग गया। ठीक है, बिल्कुल आपको बताते हैं। जी देखिए भाई ने जो बात कही है तो वो यही है कि इनके ऊपर बहुत ज़्यादा कर्जा चढ़ा हुआ, इतना चढ़ा हुआ कि जिसकी वजह से खुद ये बैंक से सूद लेके लोगों के कर्जे उतार रहा है। तो इनके लिए ज़कात लेना जायज़ है क्योंकि कर्जे में जकड़े हुए हैं। ठीक है, आज का सवाल नोट फरमा लीजिए। किस गुस्ताख रसूल की मजम्मत में कुरान की मुकम्मल सूरत नाजिल हुई है? किस गुस्ताख रसूल की मजम्मत में कुरान की मुकम्मल सूरत नाजिल हुई है? अबू जहल, अबू लहब या उतबा? इन तीनों में से एक जवाब ठीक है। आप मैसेज करेंगे, जो मैसेज का तरीका टेलीविजन स्क्रीन पर लिखा हुआ है, मेरे मोबाइल पर मैसेज नहीं करेंगे, वो मुकाबले में शामिल नहीं होगा इसलिए। और कभी कभी आपके मैसेज उसमें आ जाते हैं कि भाई जवाब है, तो इसका मतलब है आपको जो जवाब पता होता है वो आप दे देते हैं सिर्फ, बाकी आपने मैसेज करना है। मैसेज करने का जो तरीका टेलीविजन स्क्रीन पर लिखा है वहां आप मुकाबले में शरीक होंगे और वहीं से बैलेटिंग होगी और जीतने वाले को गिफ्ट हैम्पर्स जुनून गारमेंट्स की जानिब से पेश किया जाएगा एक मुख्तसर से वक्फे के बाद। रोजा और तरावी। हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिसने ईमान और एहतिसाब की नीयत से रमजान में रोजा रखा और रातों में क़याम किया,
वो गुनाहों से उस दिन की तरह पाक हो जाता है जिस दिन वो बतन मादिर से पैदा होते वक्त गुनाहों से पाक था। नाज़रीन खुश आमदीद, आप प्रोग्राम देख रहे हैं नेमत इफ्तार तस्लीम साबरी के साथ, और एक कॉलर हमारे साथ और हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम सर, हमको ये सवाल पूछना था कि औरत क्या मर्द को तलाक दे सकती है? औरत मर्द को? ठीक है। हाँ सर। और दूसरा सवाल है सर, क्या मर्द कितना सोना पहन सकता है या नहीं? सोना पहन सकता है जी मुफ्ती साहब। औरत तलाक नहीं दे सकती कि अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है बियदिही उक़दतुन निकाह, कि निकाह की गिरा मर्द के हाथ में, वही खोल सकता है इसको। औरत खुला ले सकती है। ठीक है। फिर दूसरा क्वेश्चन उनका कहा कि मर्द क्या सोना पहन सकता, तो मर्द के लिए सोना हराम कर दिया गया है और उसके लिए सोना जायज़ नहीं है। चंद एक ऐसी सूरतें हैं कि जिसके अंदर ज़िमनन तो आ सकता है, वरना वैसे मर्द के लिए सोना हराम है। ठीक है। रिश्वत की जो बात हो रही थी, डॉक्टर साहब ने जिस तरह फरमाया, वो आम आदमी क्या करे, परेशान उसको देना है। जिस तरह डॉक्टर साहब कह रहे हैं कि उस पर तो वबाल नहीं है, लेकिन वो जो लेने वाला है, अब वो लेने वाला भी आगे कितनी जगहों पर तकसीम कर रहा है, तो क्या वो भी जिम्मेदार रहेगा या नहीं रहेगा? ये वाकई 100% हजरत ने बात बयान सही की है, और हमारे फुक़हा ने यही फरमाया। और ऐसे शख्स को देते वक्त नियत ये कर लेना चाहिए जैसे कुत्ते को हड्डी डाल रहा है मजबूरन। अच्छा। हाँ, ये नियत कर ले और खुद जो है उसका बचने की कोशिश, दिल से उसको बुरा जाना है। ठीक है। तो अलबत्ता जितने लोग भी इसमें इन्वॉल्व हुए, सरे रात चलते हुए कहीं पकड़े गए, किसी ने पकड़ लिया, तो भी दे सकते हैं पैसे? पैसे दे के छुट जाए? उसमें अगर आपका कसूर है, हाँ, तो फिर तो आपका देना भी गुनाह, उसका लेना भी गुनाह। अच्छा। और आपका कसूर नहीं है, बिला वजह जिस तरह के लोग चौके पे खड़े होते हैं ईद के दिन खर्चियां बनाने के लिए, हाँ, तो बच्चों को पकड़ लेते हैं बिला वजह के, तो अब उसमें जो है अपनी इज्जत को बचाने के लिए आपका कसूर नहीं है, तो आपके लिए देना जायज़ होगा, उसके लिए हराम हुआ लेना, वो जहन्नुम ले रहा है आपसे। लेकिन अगर वो 25 जगह आगे तकसीम करेगा तो वो सारे के सारे जो है बराबर के शरीक है, बराबर के जहन्नुम के जिसको जितना जितना जाएगा उतना शरीक हुआ, वो बिल्कुल हुआ शरीक। एक पैसा जिसके पास गया वो भी शरीक हुआ। ठीक। और जिसने खामोशी से उनके साथ तायद की, दिल से उसको बुरा नहीं जाना, वो भी उनके साथ है। स्ट्रीट क्राइम्स वगैरह अगर वो इस वजह से कर रहा है कि जी मेरे पास रोजी नहीं है, खाने को रोटी नहीं है, तो मतलब मेरे पास रोजगार भी नहीं है, तो मैं अगर अब चोरी नहीं करूंगा तो क्या करूंगा? ठीक है, वो चोरी ठीक हो जाएगी। देखिए, रोजगार नहीं है तो रोजगार हासिल करने की कोशिश करे, कहीं नौकरी करे। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जान दी है, बहुत कोशिश कर ली, लेकिन नहीं मिल रही नौकरी। लेकिन किसी हाल में भी चोरी करने की या डाका जनी की इजाजत नहीं, चाहे वो रोटी की हो। जी हाँ। यहाँ पर एक बात और भी याद रहे कि जो अहनाफ के नज़दीक है कि 10 दिरहम से किसी ने कम में चोरी की तो शरअन वो चोरी नहीं कहलाएगी, लेकिन वो बुरा अमल होगा। अच्छा। उसे डांट डपट की जाएगी, उसे ताज़ीर की जाएगी। तो 10 दिरहम आज के कितने बने? आज के तकरीबन ये 3,500 या 4,000 बनते हैं मेरे ख्याल से। दिरहम तो 26-27 रुपए का ना, अगर दुबई का देखें तो 270 रुपए समझे, यानी 300 रुपए के करीब से कम की चोरी नहीं कहलाएगी। जी जी, मतलब ये कि 10 दिरहम जो है, हाँ, तो 10 दिरहम असल में ये निकाह के मामले में भी ना 10 दिरहम जो है उससे कम महर नहीं होना चाहिए। अच्छा। तो उसमें उलमा यही फरमाते हैं कि तकरीबन ये आजकल रकम बनती है 3,500 तक बनती है। अगर 10-10 दिरहम करके वो 10 दफा चोरी कराए तो नहीं, वो फिर अलग अलग होगी। मैंने आपसे कहा ना कि इसको आप दूसरी साइड ना ले जाएं। जी हाँ, कम की वो शरम चोरी नहीं कहलाएगी, लेकिन मतलब ताज़ीर की जाएगी, उसको रोका जाएगा, वो बुरा अमल है, चाहे वो एक रोटी भी चोरी करे। उस पर भी हदीस है, लानल्लाहु सारिका तुक्ता यदहु फिल बैदा औ कमा क़ाल अलैहिस्सलातु वस्सलाम, अल्लाह के लानत उस चोर पे जिसके अंडे की वजह से हाथ काटे जाए, तो ये रस्सी के टुकड़े की वजह से हाथ काटे जाए। तो मुफ्ती साहब की तायद में अर्ज कर रहा हूँ, उससे मुराद यही है कि पहले छोटी छोटी चोरियां करता रहा, फिर बड़ी चोरी करने लगा। ये छोटी चोरियां ही उससे बड़ा चोर बनाती हैं, बड़ी चोर की तरफ लेके जाती हैं। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इसकी सजा बयान फरमाई कि वस्सारिकु वस्सारिकतु फक्तऊ अयदियहुमा जज़ाअन बिमा कसबा नकाला मिन अल्लाह। इसी तरीके से डाका जनी करना ये और ज्यादा बड़ा गुनाह है। चोरी तो ये होती है ना छुपा कर, माल छुपा हुआ है आपने चोरी कर ली, लेकिन डाका जनी ये कि सामने आप उससे माल छीन रहे हैं और नहीं देता, तो बाज़ वक़्त उसको आप नुकसान भी पहुंचाते हैं। अगर वो कुछ मुज़ाहमत करता है उसे मार के भी चले जाते हैं। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इसकी सज़ा ये बयान फरमाई कि इन्नमा जज़ाउल लज़ीना युहारिबून अल्लाह व रसूलहु व यसअऊन फिल अर्दि फसादा, जो इस तरह मुहारबा करते हैं, लोगों को मारते हैं, ज़मीन में फसाद बर्पा करते हैं। तो फरमाया कि अब ये बादशाह इस्लाम, काजी इस्लाम पर मुनहसिर है कि वो उसे मार डालता है, कत्ल कर डालता है, सूली पर चढ़ाता है, या उसे शहर बदर या मुल्क बदर
کر دے تو یہ اس کی سزا ہے. اب یہ بادشاہ اسلام پر منحصر کہ وہ دیکھے کہ کس سزا کا مستحق ہے. جس کا مستحق ہے اسے وہ سزا دی جائے گی. ٹھیک ہے. الزامات کے حوالے سے بھی ہمارے ہاں ایک بہت بڑا جناب ایک یوں سمجھ لیجئے کہ یہ ایک بہت بڑا ایک چال سمجھی جاتی ہے. چھوٹی سی بات جہاں نہیں کرنی تھی وہاں جا کے کسی کے بارے میں کہہ دی, بس وہ جس کو کہتے ہیں نا لگا دی بس آگ. میں عرض کرتا ہوں تھوڑا سا, میں وہ آپ کی یہ پہلی بات ہے, آپ کی اجازت ہو تو اس پہ ذرا سا وضاحت کروں. وہ جو اسٹریٹ کرائم وغیرہ کے بات تو عذر اس میں یہ ہے, اور عام طور پر لوگوں کو کہتے ہوئے میڈیا پر بھی ہم سنتے ہیں کہ صاحب بے روزگاری بہت بڑھ گئی ہے, یہ سب اس کی وجوہات ہیں. میں یہ کہتا ہوں کہ شریعت نے ایسے موقع پر جب ہم اس طرح بھی کیفیت اس کو سمجھ سکتے ہیں کہ صاحب کھانے کے بھی پیسے نہیں ہیں, 2 وقت کا کھانا بھی میسر نہیں, تو مانگنے کو حلال کر دیا ہے کہ آپ کسی سے مانگ کر لے سکتے ہیں. ٹھیک ہے. اس صورت میں کہ جب آپ کے لیے مانگنا حلال کر دیا گیا تو پھر یہ کوئی جواز نہیں بنتا کہ وہ یہ کہے کہ چونکہ بے روزگاری ہے تو اب چوری کریں گے, موبائل چھین لیں گے اور کہیں گے کہ بے روزگاری. تو اس سے بہتر یہ ہے کہ تم مانگ لو لوگوں سے. ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ یہ مانگنے والا جو ہے ٹھیک ہے یا پروفیشنل ہے, کہ اس کو ٹھیکیدار اس کو لے کے آیا ہوا ہے؟ اپنے سوچنے کی بات نہیں کر رہا, میں تو کہہ رہا ہوں کہ یہ عذر بیان کر دینا اس کے لیے ٹھیک ہے. جی مجھے کیسے پتہ چلے گا مجھے اس کو دینا چاہیے؟ نہیں وہ نہیں, میں تو یہ صرف عرض کر رہا ہوں کہ جو لوگ یہ اس عمل میں ملوث ہے اسٹریٹ کرائمز وغیرہ میں, وہ یہ جواز نہ بنائیں کہ بے روزگاری جو ہے ٹھیک ہے وہ اس چیز کو جائز کر رہی ہے. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ بے روزگاری اس چیز کو جائز نہیں کر رہی, اس لیے کہ بہت سارے لوگ بے روزگار ہوتے ہیں, ہمیں دیکھیں, مگر وہ شرفا ہیں, وہ تو کسی سے مانگتے بھی نہیں ہیں, نہ کسی سے چھینتے, اللہ پہ بھروسہ کرتے ہیں, اپنی کوشش کرتے ہیں. لیکن اگر اسی ضرورت پیش آ جائے تو وہ کسی سے مانگ لے, یہ زیادہ بہتر ہے بنسبت اس کے کہ وہ کسی کی چوری کریں, بنسبت اس کے وہ کسی سے مال چھینیں. ٹھیک ہے, وہ زیادہ بہتر ہے. ٹھیک ہے. اب بات آئی آپ کی جو الزامات والی بات ہے کہ دیکھیے یہ ایک بالکل شرعی مسئلہ بھی ہے کہ اگر آپ کسی پہ تہمت لگا دیتے ہیں تو اس کی شریعت نے باقاعدہ سزا مقرر کی ہوئی ہے. تہمت نہیں, بس ایسے ہی کہہ دیا. وہ حضرت آپ کے لیے جو ہے نا وہ اچھی رائے نہیں رکھتے ہیں, بس یہ تو میں نے دیکھا ہے. وہ آپ کہتے کچھ نہیں ہے بل لیکن تھوڑی سی آپ کے لیے نا دل میں رکھتے ہیں وہ. ہاں تو یہ تو دیکھیے کسی کی طرف سے جھوٹ کہہ دینا ہوا, یہ معاشرتی برائی تو ہے یہ بھی ہے, ٹھیک ہے نا, اور یہ الزام کی صورت میں آتا ہے. اور اگر وہ تہمت ہوتی تو پھر تو باقاعدہ اس کی سزا تھی 80 کوڑے شریعت نے مقرر کی ہوئی کہ اگر کسی ایسے پہ جو پارسا ہے جس نے وہ کام کیا ہی نہیں ہے آپ تہمت لگا دیں گے تو اس کی تو سزا ہے, ٹھیک ہے نا, حد قذف کے طور پر. لیکن ویسے الزام کی بات ہے تو یہ الزام بھی ظاہر ہے کہ کسی کے اوپر لگا دینا, اور اگر معلوم ہے اسے کہ یہ الزام ہے, اس کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں, تو ظاہر ہے وہ گناہگار ہوگا. ٹھیک ہے. آفیسز میں, گھروں میں, رشتہ داروں میں, خاندانوں میں بہت زیادہ ہے سر, یہ بہت زیادہ ہے. اس کا حل یہ ہے, کہتے ہیں اس کو یہ حکمت ہے, تم سیاست کو نہیں سمجھتے, یہ سیاست ہے, اس کو حکمت کہتے ہیں, ایسے چلتا ہے. یہ فسادی آدمی ہے جو زمین پر فساد پھیلا رہا ہے. لیکن اس کا حل بڑا زبردست سیدنا امام خواجہ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ سے ہے کہ کسی نے آ کے کہا کہ حضرت فلاں آدمی آپ کے بارے میں ایسا ایسا کہتا ہے, غلط بات کہتا. آپ نے فرمایا کہ تو فاسق ہے, تیری بات قابل قبول نہیں ہے, کیونکہ تو غیبت کر رہا ہو, غیبت کرنے والا گناہگار ہے, اور جو فاسق ہے اس کی بات قابل قبول نہیں ہوتی, اس لیے چلے جاؤ تم یہاں سے. تو ہمیں بھی یہی رسپانس دینا چاہیے کہ بھائی اگر اس نے یہ بات کہی ہے. نہیں سر, یہ تو بہت آئیڈیل سچویشن آپ بتا رہے ہیں, بالکل آئیڈیلی ایسا ہی ہونا چاہیے. لیکن ہمارے اداروں میں آپ کسی بھی شہر میں چلے جائیں یہی ہو رہا ہے. جو باسز ہیں وہ اتنے کان کے کچے ہیں, بس کسی کے بارے میں کچھ کہہ دیا نا تو پورا فسانہ بن گیا, سٹوری تیار ہے. دیکھیں اس کی وجہ تو یہی ہے نا کہ دین سے ہم دور ہیں, دین کی تعلیمات سے دور ہیں. کیونکہ کوئی بھی ایسی چیز جو انسان کو زندگی گزارنے کا طریقہ کار بتائے وہ دین ہی ہے. صحیح. اور ہمارے یہاں پہ دین کی تعلیمات کو اکثر نظر انداز کر دیا گیا. پھر ہمارے یہاں پہ جو جرائم کی کثرت ہو رہی ہے تو اس کی وجہ یہ نہیں ہے کہ ہمارے لوگ بہت زیادہ برے ہیں, وجہ یہ ہے کہ یہاں پر چیک اینڈ بیلنس نہیں ہے, سسٹم جو ہے نا وہ سسٹم نہیں ہے. ورنہ اگر یہی چیز اگر کیمروں کے ذریعے ان کو دیکھا جائے اور ہر جرم والوں کو سزا دی جائے, یعنی تو پھر یہ جرائم ختم ہو جائیں گے. 4 آدمیوں کو سزا ملے گی, کام ٹھیک ہو جائے گا. ایک وقفہ لیتے ہیں مختصر سا, وقفے کے بعد لوٹتے ہیں اس یقین کے ساتھ آپ کہیں نہیں جائیں. سینہ اسلام کے لیے کھول دیتا ہے وہ اللہ کی طرف سے نور پر ہوتا ہے. یہ قاعدہ ہے شریعت کا. کوئی شے اسلام کے مختلف فکری, اعتقادی, سائنسی اور عصری موضوعات پر شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری کے خطابات کا سلسلہ روزانہ صرف QTV پر.
ناظرین خوش آمدید، آپ پروگرام دیکھ رہے ہیں نعمت افطار تسیم صابری کے ساتھ، اور وقت ہے صحیح بات کا. اور آج کی صحیح بات ہے، جس طرح آپ کو تھیم پتہ ہے کہ لوگ اس کے بارے میں کچھ غلط رائے رکھتے ہیں، لیکن حقیقتاً شریعت کچھ اور کہتی ہے، اور وہی بات صحیح بات ہے جو شریعت کہتی ہے. عام طور پہ یہ سمجھا جاتا ہے کہ جب رمضان کا مہینہ آتا ہے تو غسل کے 2 فرائض ختم کر دیے جاتے ہیں، ختم ہو جاتے ہیں. ایک کلی کرنا اور ایک ناک میں پانی ڈالنا، اور تیسرا آپ کے علم میں ہے کہ پورے جسم میں سر کے بالوں سے لے کر پیر تک پانی بہانا، یہ تیسرا فرض ہے. تو بس ایک ہی فرض رہ جاتا ہے. لوگ عام طور پر یہ سمجھتے ہیں کہ کلی کرنے کا فرض اور ناک میں پانی ڈالنے کا فرض جو ہے وہ ختم ہو جاتا ہے. یہ اکثر لوگوں سے ایسا سنا گیا ہے کہ روزے کی حالت میں اگر آپ غسل کریں گے تو کلی کرنا اور ناک میں پانی ڈالنا یہ فرض نہیں رہتا ہے، بلکہ ایک ہی فرض رہ جاتا ہے. یہ فرض نہیں ہے، یہ بالکل غلط ہے، بالکل غلط ہے. ایسی سوچ، وہی فرض رہتے ہیں، وہی فرائض غسل کے بھی جو عام انسان کی جو بغیر روزے کی حالت میں ہوتے ہیں، وہی فرائض روزے کی حالت میں بھی وہی رہتے ہیں. کلی کرنا اور غرارہ کرنا جو ہے وہ تو ویسے بھی سنت ہے، فرض نہیں ہے. کلی کرنا چاہیے، اور ناک میں پانی ڈالنا جو اس کا نرم حصہ ہے یہاں تک پانی پہنچانا، یہ فرائض بھی سر سے لے کر پیر تک تمام جسم کے ایک ایک حصے پر، ایک ایک بال پر پانی بہانا، یہ فرض ہے، جہاں ان فرض کے ساتھ یہ 2 فرائض بھی شامل رہیں گے. تو اس لیے یہ غلط فہمی دور ہو جانی چاہیے کہ یہ فرض 2 روزے کی حالت میں ختم کر دیے جاتے ہیں. غسل میں وہی 3 فرائض اسی طرح غسل کے رہتے ہیں. کلام شامل کرتے ہیں. ہمارے ساتھ تشریف فرما ہے فیصل حسن نقشبندی، اس کے بعد انشاءاللہ علماء کرام ہمارے ساتھ ہوں گے، بچے بھی آ جائیں گے، اور ڈاکٹر صاحب آج روزہ کشائی میں آپ کی شرکت ہوگی، دعا آپ سے کروائیں گے انشاءاللہ. جی قبولیت کا کلمات ہیں، دعا اچھا کرتا ہوں. جی بسم اللہ. حضور ایسا کوئی انتظام ہو جائے، حضور ایسا کوئی انتظام ہو سلام کے لیے حاضر غلام ہو جائے، سلام کے لیے حاضر غلام ہو جائے. ناظرین خوش آمدید، پروگرام دیکھ رہے ہیں ہم نعمت افطار، اور ہمیں چھوٹے چھوٹے بچے ہمارے پاس آ گئے ہیں، اور جو روزہ کشائی اب ان کی ہوگی. سبھی بھائی بھی آ گئے ہیں، آ جائیں سبھی بھائی آ جائیں. اور روزہ کشائی ہوگی چھوٹے چھوٹے بچوں کی، اور 5 بچوں کی آج روزہ کشائی ہے. 4 یہ رہے، اور ڈاکٹر صاحب 5ویں سبھی بھائی ہمارے، ان کی بھی آج روزہ کشائی ہم نے کرنی ہے. تو پہلے ان کا تعارف ہو جائے. کیا نام ہے بیٹا آپ کا؟ مدم انیس. مدم انیس ہیں؟ روزہ اچھا گزر رہا ہے؟ جی بالکل. جی کوئی پتہ ہی نہیں چل رہا روزہ ہے یا نہیں ہے. وعلیکم السلام. 5ویں بچے بھی آ گئے ہیں. جی تھوڑا سا پتہ چلتا ہے. کیا پیاس لگ رہی ہے، بھوک لگ رہی ہے؟ پیاس. بھوک نہیں لگ رہی؟ لگ رہی ہے تھوڑی تھوڑی. جی. پیٹ میں گڑ گڑ ہو رہی ہے؟ نہیں. ہیں؟ لیکن مزہ آیا کہ نہیں روزے کا؟ مزہ آیا ہے نا. اور آپ کا بیٹا کیا نام ہے؟ میسا پاریک. اور آپ بتاؤ روزہ لگ رہا ہے آپ کو؟ نہیں. پہلا روزہ ہے؟ بالکل صحیح ہے. بس تھوڑی سی پیاس لگ رہی ہے. تھوڑی سی کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ اتنی سی. اس سے معلوم ہوتا ہے روزہ پکا ہے، پیاس لگ رہی ہے. ہاں پیاس لگنی بھی چاہیے بھائی، لگنی بھی چاہیے.
ہے نا. اور کیا کھایا کیا تھا صبح؟ وہ سینڈوچ کھایا تھا. بس صرف چھوٹا سا؟ نہیں 2 کھائے, 2 سے 4. چکن سینڈوچ یا کلب سینڈوچ؟ مایونیز والے آتے ہیں وہ کھا کے رکھا اور ٹھیک ہو ہیں؟ بھائی اتنے پراٹھے کھاتے ہیں. اچھا آپ کا کیا نام ہے؟ عفیفہ فلزی. عفیفہ روزہ رکھ رہا ہے. کتنے سال کی ہو؟ 6 سال کی ہو. اور یہ بڑا تم بیگ لے کر آئی ہو, اس میں کیا ڈالا ہوا ہے؟ رومال ہیں. تو روزہ اس میں تو نہیں روزہ رکھا؟ روزہ اس میں تو نہیں رکھا ہوا؟ کہاں رکھا ہے روزہ؟ فریج میں. فریج میں رکھ دیا. روزہ تو ٹھنڈا ہو جائے گا. ٹھنڈا اچھا لگتا ہے. ٹھنڈا اچھا لگتا ہے. چلو اس کے لیے ٹھنڈا پانی لاؤ بھائی, ٹھنڈا پانی لانا ہے اس کے لیے. اور تمہیں اچھا یہ بتاؤ اس میں سے کون سی چیز پسند آئے گی؟ یہ دیکھو یہ مزیدار والوں کی بریانی بھی آئی ہے, حلیم بھی آئی ہے, جوس بھی ہے, ٹھنڈا تمہارے لیے شربت بھی منگوا رہا ہوں. کیا پیو گی؟ پانی. صرف پانی بس ہیں؟ یہ کیا بات ہوئی یار؟ روزہ تو تم فریج میں رکھ کے آ گئی اور خود یہاں پہ آ گئی ہو. فریج ساتھ نہیں لائی کیوں؟ اور اس بچے کا کیا نام ہے؟ علی زید. علی کیسے جا رہا روزہ؟ پڑھتے ہو؟ کون سی کلاس میں؟ 2 میں. اور پہلا روزہ کیسا لگ رہا ہے؟ لگ رہا ہے یا ٹھیک جا رہا ہے؟ لگ رہا ہے. کیا لگ رہا ہے؟ پیاس لگ رہی ہے, بھوک لگ رہی ہے؟ پیاس لگ رہی ہے. تو صبح کیا کھایا تھا؟ صبح انڈا اور پراٹھا. یار ایک تو یہ انڈا پراٹھا جو ہے نا, ہر بندہ انڈا پراٹھا کھا رہا ہے. انڈا پراٹھا پسند ہے کیا؟ جی. آپ نے خود فرمائش کی تھی کہ مما مجھے انڈا پراٹھا بنا کے دو. جی. تو بنا کے دیا. اور کچھ دودھ پیا تھا ہیں؟ جی. تو ابھی لگ رہا ہے روزہ؟ تم نے بھی فریج میں تو نہیں رکھ دیا؟ فریج میں تو نہیں رکھا. اور دانت کون لے گیا؟ چوہا ہے نا؟ نہیں. چلو ابھی تم سے نا نعتیں بھی سنیں گے اور باتیں بھی کریں گے بہت ساری, اور سبھی بھائی بھی ابھی تم سے باتیں کریں گے انشاءاللہ, بہت سوال کریں گے. دیکھو ڈاکٹر صاحب بھی ہمارے ساتھ ہیں, سب ہیں نا. نعت کس کس کو آتی ہے؟ حدیث آتی ہے؟ سناؤ گی؟ ابھی سنیں, ابھی سنائیں, سناؤ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ساتھ فرمایا, تنہا بیٹھنے سے نیک لوگوں کے ساتھ بیٹھنا بہتر ہے. واہ 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 واہ, دیکھو کتنی اچھی بات بتائی ہے اس نے, بہت اچھی بات بتائی. اور یہ کہتے ہیں نا صحبت کا بہت اثر ہوتا ہے, اچھے دوست بنانے چاہیے, ہے نا. اس کا مطلب یہ ہے کہ اچھے دوست بنانے چاہیے. تو ایک وقفہ لیتے ہیں, وقفے کے بعد جب ہم آئیں گے نا تو پھر بہت ساری باتیں کریں گے. نعت کس کو آتی ہے؟ اس کو ہاں یہ قرات سنائے گا. یہ کیا سنائے گی؟ پیغام سوا ہیں. چلو سنیں گے انشاءاللہ. ایک مختصر سا وقفہ, وقفے کے بعد. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, روزے دار کے لیے 2 خوشیاں ہیں, ایک افطار کے وقت اور دوسری خوشی اپنے رب سے ملاقات کے وقت. کیا سناؤ گی؟ حدیث ایک سناؤ. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, مسلمانوں میں اچھا گھر وہ ہے جس میں یتیم کے ساتھ اچھا سلوک ہو رہا ہو, اور برا گھر وہ ہے جس میں یتیم کے ساتھ بدسلوکی ہو رہی ہو. واہ, دیکھا بہت. کس نے یاد کرائی آپ کو؟ امی نے. ہیں. اور آپ کو کس نے یاد کرائی؟ مجھے میری مس نے یاد کرائی. واہ, بہت اچھی مس ہے آپ کی ہیں, اچھی باتیں آپ کو یاد کراتی ہیں. ہاں بھائی, آپ کیا سناؤ گی؟ پیغام صبا سناؤ. پیغام صبا لائی ہے گلزار نبی سے, آیا ہے بلاوا مجھے دربار نبی سے, دربار نبی سے. واہ بھائی واہ. آگاہی عرش پہ یہ آ کی قسمت, ہر عرش پہ ایک خلد ہے یہ عشق کی قیمت. بہت اچھے. ٹھیک ہے سناؤ. تحفہ ملا ہے مجھے سرکار نبی سے,
آیا ہے بلاوا مجھے دربار نبی سے. ارے واہ بھائی واہ، بہت اچھے. ہاں بھائی آپ کیا سناؤ گے؟ کل اخلاص سناؤ شاباش. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد اذا حسد. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. اب کچھ یاد آ رہی ہیں بچپن کی کوئی آپ کو، آپ کی جو روزہ کشائی اس وقت یاد آ رہی ہے؟ روزہ کشائی تو مجھے یاد نہیں آ رہی، لیکن وہ جب میں قرآن شریف بچپن میں پڑھا کرتا تھا تو میرے والد ماجد رحمۃ اللہ نے ایک مرتبہ فرمایا کہ الحمدللہ ان کو کبھی مارنے کی ضرورت پیش نہیں آئی. اچھا. بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ایسا کرم رہا کہ جیسے جیسے پڑھاتے رہے وہ پڑھتے رہے. جیسے بعض دفعہ بچے ہوتے ہیں نا کہ تنگ کرتے ہیں پڑھنے میں، تو یہ فرمایا کہ کبھی ایسی ضرورت پیش نہیں آئی. یہ صاحبزادہ حسان حسیب الرحمان ہے نا، پنڈی والے عیدگاہ شریف والے، جانتے ہو نا، یہ ان کی طرف سے نا آپ کو اس میں موبائل ہے، ٹھیک ہے، یہ آپ کی روزہ کشائی کے لیے آپ کو انہوں نے بھیجے ہیں تحفے. یہ ڈاکٹر صاحب دیں ذرا ان کو، علی کو، اور یہ چھوٹی عفیفہ کو. تم موبائل کیسے چلاؤ گی؟ کیسے چلاؤ گی موبائل؟ گیم کھیلو گی؟ میرے ابو سکھائیں گے. اچھا. اس پہ کیا، کس سے بات کرو گی؟ زیادہ کس سے بات کرو گی؟ ابو سے کرو گی، مما سے فون پہ کرو گی، اس فون پہ انکل سے کرو گی، پھپھو سے کرو گی، کس سے کرو گی؟ کسی سے بھی نہیں. کسی سے ایسے ہی رکھ دو گی بس؟ ابو کریں گے. ابو کرو گے تو تمہارا ہے یہ فون، ابو کا تھوڑی ہے. لیکن ابو اگر میسج لگا دے تو اپنے دوستوں سے کر سکتے ہیں. کر لینا، اور کیا. یہ دیں اس کو، یہ اس کے لیے ہے. اور یہ صاحبزادہ صاحب نے ان بچوں کے لیے، سبھی بھائی اسی لیے کہا تھا آپ روزہ رکھ لیتے یار. ماشاءاللہ. میں نے صاحبزادہ صاحب کو بتایا بھی تھا آج آپ آ رہے ہیں. میں روزہ رکھ بھی لیتا تو صاحبزادہ صاحب نہیں دیتے. کیوں نہیں دیتے آپ کو؟ لیجیے بسم اللہ، اللہ مبارک کرے. یہ آپ کے لیے مبارک کرے، بہت مبارک ہو آپ کو روزے کی بھی، اور بہت بہت مبارک. اور ابھی ہم آئیں گے نا تو دعا کریں گے، ٹھیک ہے نا، اور سب نے دعا کرنی ہے، ٹھیک ہے. اتنی اچھی اچھی باتیں انہوں نے سنائی ہیں، اور یہ دیکھو کتنا مزہ آتا ہے. روز ہمارے پاس اتنے اچھے اچھے بچے آتے ہیں اور روزہ ہمارے ساتھ کھولتے ہیں، ہے نا، بہت مزہ آتا ہے. اور یہ چھوٹی سی گڑیا کو تو ہم نے جانے نہیں دینا آج، ٹھیک ہے نا. اس کا موبائل جو ہے نا، اس سے یہیں پہ اس کو سکھائیں گے کہ کیسے موبائل چلاتے ہیں. ایک وقفہ، وقفے کے بعد لوٹتے ہیں. گردن اقدس ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتی ہیں، اللہ کے بندوں میں سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی گردن سب سے بڑھ کر حسین و جمیل تھی، نہ زیادہ طویل اور نہ زیادہ چھوٹی. میرے لیے بھی کرو گی نا؟ کیا ایک دعا کو بتاؤ سب کے لیے؟ اپنے امتحان کے لیے کرو گی، ہے نا؟ آپ کیا کرو گی دعا؟ امتحان کے لیے کروں گی اور سب کی صحت کے لیے. واہ. آپ؟ میں دعا آپ کے لیے کروں گی. واہ. اور آپ؟ اپنے لیے کروں گا، اپنے ماں باپ کے لیے کروں گا. سب کے لیے کرو گے نا؟ شاباش. اور اس وقت کی دعائیں جو ہوتی ہیں نا وہ بڑی قبول ہوتی ہیں. ڈاکٹر صاحب سے ہم گزارش کرتے ہیں دعا کریں سب کے لیے. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ وبارک وسلم. صلاة وسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلہ وصحبک یا حبیب اللہ. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. اللهم افتح لنا بالخير واختم لنا بالخير واجعل عواقب امورنا كلها بالخير. اللهم انا نسألك العفو والعافية في الدين والدنيا والآخرة. یا اللہ، یا رحیم، یا رحمان، آج کے اس روزے کو ہم سب کی طرف سے اپنی پاک بارگاہ اقدس میں قبول فرما. یا اللہ تعالیٰ، یہ معصوم بچے اور بچیاں تیری بارگاہ میں حاضر ہیں جنہوں نے روزہ رکھا ہوا ہے،
اور ان کی روزہ کشائی ہے، یا اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے روزے کو اپنی پاک بارگاہ میں قبول فرما۔ آمین۔ یا اللہ تعالیٰ ان بچوں کو آئندہ بھی روزے کی توفیق عطا فرما دے۔ یا اللہ اس روزے کو ان کے لیے آئندہ کے لیے بابرکت بنا دے۔ اے مولا کریم اپنے فضل و کرم سے ماہ رمضان المبارک کی برکات ہم سب کو نصیب فرما۔ یا اللہ تعالیٰ قیام اور صیام کی توفیق عطا فرما، تلاوت قرآن کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ تبارک و تعالیٰ ہر قسم کے چھوٹے بڑے صغیرہ کبیرہ گناہوں خطاؤں سے ہم سب کو بچا لے۔ یا اللہ تبارک و تعالیٰ ہر طرح کی چھوٹی بڑی کھلی چھپی نیکی کی ہمیں توفیق عطا فرما۔ یا اللہ یہ بچے بچیاں ہیں ان کو سچ پر قائم رکھ۔ یا اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے علم میں اضافہ فرما، ان کے عمل میں برکت عطا فرما، اور ان کو اپنے والدین کا فرما بردار بنا دے۔ یا اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو دین اسلام پر اور شریعت کے بتائے ہوئے اصولوں پر چلنے کی توفیق عطا فرما دے۔ اے اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے تمام مسلمین مسلمات کی خیر فرما۔ یا اللہ تبارک و تعالیٰ زمینی آسمانی بلاؤں سے ہم سب کو بچا۔ یا اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے اس ماہ رمضان المبارک میں ہمیں ایسی توفیق عطا فرما کہ ہماری ذات سے کسی کا دل نہ دکھے۔ یا اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری ذات سے کسی کو نقصان نہ پہنچے۔ اے اللہ ہمیشہ ہماری ذات سے دوسروں کے فائدے کی یا اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرما دے۔ اللہم احفظنا من الآفات والبلیات وبارک لنا فی الرزق والعمر والحسنات۔ یا اللہ تبارک و تعالیٰ ان بچے بچیوں کو جہاں جہاں سے طائف بھیجے گئے یا اللہ ان کے رزق میں ان کے روزی میں اللہ اکبر، حیرت سے خود کو کبھی دیکھتا ہوں اور دیکھتا ہوں کبھی میں حرم کو، حیرت سے خود کو کبھی دیکھتا ہوں اور دیکھتا ہوں کبھی میں حرم کو، لایا کہاں مجھ کو میرا مقدر، اللہ اکبر اللہ اکبر، بابا بھیجا ہے جنت سے تجھ کو خدا نے، چوما ہے تجھ کو میرے مصطفیٰ نے، چوما ہے تجھ کو میرے مصطفیٰ نے، سنگے اسود تیرا مقدر، اللہ اکبر اللہ اکبر، بابا تیرے کرم کی کیا بات مولا، کیا بات مولا، تیرے کرم کی کیا بات مولا، تیرے حرم کی کیا بات مولا، تعمر کر دے آنا مقدر، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر۔ واہ واہ ماشاء اللہ۔ ناظرین آج ہمارے ساتھ عالمی شہرت یافتہ ثنا خان اور ثناگو ہمارے بہت پسندیدہ اور میرے بہت اچھے دوست سید صبی الدین صبی رحمانی ہمارے ساتھ تشریف فرما ہے، اور اسی کلام سے جو سب کا پسندیدہ ہے، شاید ہی کوئی ایسی محفل دنیا کے کسی بھی خطے میں ہوتی ہو جہاں اس کلام کی فرمائش ان سے نہ کی جاتی ہو۔ یہ ایک ایسا مقبول بارگاہ کلام ہوا ماشاءاللہ۔ اور اب فرمائشوں کا سلسلہ، حقیقت میں وہ لطف زندگی پایا نہیں کرتے، حقیقت میں وہ لطف زندگی پایا نہیں
وہ لطف زندگی پایا نہیں کرتے جو یاد مصطفیٰ سے دل کو بہلایا نہیں کرتے. ارے نا سمجھ قربان ہو جا ان کے روزے پر. ارے نا سمجھ قربان ہو جا ان کے روزے پر. یہ لمحے زندگی میں بار بار آیا نہیں کرتے. ندامت ساتھ لے کر حشر میں اے آسیوں جاؤ. ندامت ساتھ لے کر حشر میں اے آسیوں جاؤ. سنا ہے شرم والوں کو وہ شرمایا نہیں کرتے. سنا ہے شرم والوں کو وہ شرمایا نہیں کرتے. واہ، ایک کلام مجھے بہت پسند ہے آپ کا پڑھا ہوا، ہم فقیر لوگ، اور میں اکثر آپ کو پتا ہے یہ سنتا ہوں آپ سے. رکھتے صرف نشان ہم فقیر لوگ رکھتے ہیں صرف اتنا. رکھتے ہیں صرف اتنا نشان ہم فقیر لوگ. ذکر نبی جہاں ہے وہاں ہم فقیر لوگ. ذکر نبی جہاں ہے ذکر نبی جہاں ہے. لیتے نام کا مقدر صبر گئے. نام ان کا مقدر صبر گئے. پہنچے ہیں پھر کہاں سے کہاں ہم فقیر لوگ. پہنچے ہیں پھر کہاں سے.
کا کرم ہے اپنی گلی میں بلا لیا ان کا کرم ہے اپنی گلی میں بلا لیا ان کا کرم ہے اپنی گلی میں بلا لیا ورنہ کہاں مدینہ کہاں ہم فقیر لوگ ورنہ کہاں مدینہ کہاں ہم فقیر لوگ ان کا ان کا کرم ہے اپنی گلی میں بلا لیا ان کا کرم ہے اپنی گلی میں بلا لیا ورنہ کہاں مدینہ کہاں ہم فقیر لوگ ذکر نبی جہاں واہ واہ. اب اس کیفیت کے بعد سمجھ نہیں آ رہا کہ کیا پڑھیں کہ سرکار کے قدموں میں تقدیر سنور جائے. تقدیر سنور جائے تقدیر سنور جائے سرکار کے قدموں میں تقدیر سنور جائے سرکار کے قدموں میں تقدیر سنور جائے سرکار کے قدموں میں سرکار کے قدموں میں یہ جان گر جائے سرکار کے قدموں میں یہ جان گر جائے یہ جان اگر جائے سرکار کے قدموں میں ایک بار رکھوں ان کے قدموں میں یہ سر اپنا قدموں میں یہ سر اپنا ایک بار رکھوں ان کے قدموں
سرکار کے قدموں میں. غم فراق نبی میں جو اشک بہتے ہیں ان آنسوؤں کو متاع حیات کہتے ہیں. اور سنا یہ ہے کہ نہ پوچھ ٹوٹے ہوئے دل کی آبرو کیا ہے، نہ پوچھ ٹوٹے ہوئے دل کی آبرو کیا ہے، سنا یہ ہے کہ وہ ٹوٹے دلوں میں رہتے ہیں. کیا پوچھتے ہو ان اشکوں کا، یوں ہی تو نہیں ہم روتے ہیں. مصروف ثنا دل آنکھوں میں محبوب دو عالم ہوتے ہیں. اور ایک رسم ہے غسل کعبہ کی، ایک غسل ہے دل کے کعبے کا. ایک رسم ہے غسل کعبہ کی، ایک غسل ہے دل کے کعبے کا. ایک گرد کو زمزم دھوتا ہے، ایک میل کو آنسو دھوتے ہیں. یہ کیفیات، یہ اللہ اور اس کے رسول کا کرم ہے کہ یہ واقعی عنایت ہے، یہ کرم ہے. بس آخر میں جو درود پاک پڑھا کرتے ہیں، آپ جو آغاز میں درود پاک پڑھا کرتے ہیں، اس کے ہی جو آسی کرنالی کا جو شعر اس کے ساتھ، بس یہ تحفتاً سرکار کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں. اور آپ سب کی جانب، آپ سب کے لیے سبھی بھائی کی جانب سے اور ہماری جانب سے RYQ TV کی ٹیم کی جانب سے یہ تحفہ ہے درود پاک کا. انشاءاللہ سبھی بھائی جب اگلی دفعہ تشریف لائیں گے تو بہت سے اور کلام ان کے پڑھے ہوئے انشاءاللہ ہم پیش کریں گے. صلی علی نبینا صلی علی محمد صلی علی شفیعنا صلی علی محمد. اب کوئی لمحہ کوئی دن کٹتا نہیں درود بن. اب یہ کام صبح و شام، اب یہ شغل رات دن. صلی علی نبینا صلی علی محمد. یہ ہے درود کی جزا، یہ ہے سلام کا ثمر. روح ہے میری شادماں، قلب ہے میرا مطمئن. صلی علی شفیعنا صلی علی محمد صلی علی کریمنا صلی علی محمد. اب کوئی لمحہ کوئی دن کٹتا نہیں درود بن. اب کوئی لمحہ کوئی دن کٹتا نہیں درود بن. اب یہ عام صبح و شام، اب یہ شب